الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس. الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ بقرہ میں سے ایک آیت تیسرے پارے سے تلاوت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا ایک حصہ پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ آیت میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ایمان والے بندوں، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو آپ لوگوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ دو چیزیں تو عام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں دن کو روزہ اور رات کو تراویح، یہ رمضان کے عمل ہیں۔ تلاوت قرآن، ذکر اللہ، دعائیں، یہ بھی رمضان کے اعمال ہیں، زندگی کے بھی اعمال ہیں، اور زندگی ہماری عارضی ہے، ٹائم مقرر ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو جہاں روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، جس سے دوسرے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ پر 1 روپیہ خرچ کرے تو کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے ثواب دیتے ہیں۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور رمضان پاک میں 70 گنا زیادہ ثواب لیتے ہیں۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس یعنی سب سے زیادہ سخی تھے، اور فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر اس سے زیادہ سخاوت کرتے تھے جتنی کہ آپ کو تیز ہوا نظر آتی ہے اور تیزی سے چلی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، ہوا سے بھی تیز زیادہ۔ یہی مثال دی جا سکتی ہے، آج بجلی بھی آ گئی، بجلی کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ چیزیں پہلے نہیں تھی، تو سب سے جو تیز سمجھی جاتی تھی وہ ہوا، ہوا بڑی تیز۔ تو فرمایا آپ ہوا سے بھی تیز اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال بھی دیتے تھے، آپ مال کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، لوگوں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہاں مال کا نام بھی نہیں دیا، جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس دانش مندی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں مال کی ضرورت ہے مال خرچ کرتا ہے، جہاں علم کی ضرورت ہے علم خرچ کرتا ہے، جہاں دانش مندی اور عقل مندی کی ضرورت ہے، لوگ لڑ رہے ہیں ان کو اتفاق کے لیے اپنے عقل کو خرچ کرتا ہے کہ یہ سارے خرچ کرنے میں شامل ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، یہ دیے میں نے، خرچ تم کرو اور بدلہ پھر میں دوں گا۔ لیکن یہ موقع تمہیں ہمیشہ نہیں ملے گا۔ من قبل، اس دن سے پہلے جس کے اندر کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو چیز خرید لیتا ہے نا، مال بنا کر، کوٹھی خرید رہا ہے، بھینس خرید رہا ہے، گھڑی خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، اس کو چیزیں آ رہی ہیں ضرورت مندی، اور عزت کو بھی خرید رہا ہے۔ یار چلو میرے اوپر آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، یہ پیسے لے لیں، چھوڑ دیں اس مقدمے کو، تو چھوٹ جاتی ہے جان، قید سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں تو بے چل سکتی ہے، فرمایا ایسا دن آ رہا ہے جس میں کوئی بے نہیں چلے گی۔ ولا خلا، اور یہاں دنیا میں آپ کے بڑے دوست آ جائیں گے۔ آپ جب کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں تو دوست آ کر آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا ایک دن آ رہا ہے جس کے اندر دوستی نہیں چلے گی، دوستی نہیں چلے گی، بلکہ رشتہ داری بھی نہیں چلے گی۔ یہاں تو دنیا میں رشتہ داری بھی بہت کچھ کر جاتی ہے، بچا لیتی ہے۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا رشتہ دار الٹا اپنے رشتہ داروں کو اپنے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، ایک دن آئے گا جس میں مجرم چاہے گا کہ میرے بدلے میں میرا بیٹا لے جاؤ۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، بیٹا مجرم نکلا تو بعض دفعہ باپ کہہ دیتا ہے یار اس نے تو نہیں کیا، یہ گناہ تو میں نے کیا ہے، مجھے پکڑ لو۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نہیں چھڑوائیں گے۔
وہ کہے گا میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بیٹے کو لے جاؤ، میرے والدین کو لے جاؤ، میرے بہن بھائیوں کو لے جاؤ، دنیا کے سارے لوگوں کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں انصاف ہے، جو مجرم ہے اس کو پکڑوں گا، دوسرا نہیں پکڑا جا سکتا۔ انصاف فرمایا وہ دن آنے والا ہے، اس دن سے پہلے تم کچھ کر لو، ایمان بنا کر نیک عمل کرو، اور زیادہ تر قرآن میں آپ جب دیکھیں گے جان اور مال کے بارے میں زیادہ تر احکام آئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر آدمی صحیح خرچ کر لے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جان بھی اللہ دی ہے، مال بھی اللہ دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو ان دو چیزوں کے بارے میں بڑے احکام قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ اگر ان مال اور جان کو صحیح اس نے خرچ کر لیا تو جناب اس کی آخرت بن جائے گی۔ یہ تو عارضی سی دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم۔ آج جنازے کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہمارا جنازہ نہیں اٹھنا۔ وانفقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جب وہ موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے آئے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دیں، میں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، میں نے فلانے کا حق دینا تھا، قرض دینا تھا، یا کسی غریب کی مدد کرنی تھی، کر نہیں سکا، اب میں اتنی مہلت دے دیں، جمع شدہ میرے پاس پیسے ہیں، میں وہ قرض اتار دوں، اور جناب کسی کی مدد کرنی تھی وہ مدد کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 100 سے زیادہ بھی جتنی مہلت تمہیں دی ہے اس وقت تجھے حیا سمجھ نہیں آئی۔ آج جب تیرا آخری ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، اس وقت جب اب دنیا کے احکام ختم ہو گئے، آخرت کے احکام شروع ہونے والے ہیں، اس وقت تو کہتا ہے اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے سست نہ کریں، غافل نہ کریں۔ آج جانا رمضان دے روزے نہیں رکھ سکتا جی، دکان پہ جانا پڑتا ہے جی، کام ہے، میں تجارت کرنا ہے کام ہے جی، روزے نہیں رکھ سکتا جی، تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ آتے اللہ کے بندے اگر بستر پہ پڑ گیا تو پھر تیری دکان کون چلائے گا، پھر تیری تجارت کون دیکھے گا؟ کئی بستر پہ پڑے جن کو ہوش بھی نہیں ہے، کئی لوگوں کے بارے میں ہفتوں سے زیادہ مہینوں میں ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہے، وہ بے ہوش پڑے رمضان کے مہینے میں بھی۔ کئی موت کے منہ میں چلے گئے، کوئی جانے والے۔ تو اس واسطے تمہیں اللہ کے ذکر سے کوئی چیز سست نہ کرے، غافل نہ کرے۔ پہلے اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، اس کے بعد دوسرے کام اگر زندگی ہو تو دوسرے کام بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے یہ اپنا کام ہے، یہ اپنا کام ہے، اپنی آخرت بنانا اپنا کام ہے، کسی کا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ روزہ بھی اللہ کی یاد ہے، تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے، اور جناب ہم نے تو تمہارے اتنا بارش برسا دی رحمت کی، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے۔ جنت کے دروازے کھول دینے سے ہمیں کیا فائدہ، تو ادھر کھلے پڑے۔ فرمایا علماء نے جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے جنت کے دروازے نیک اعمال ہیں، جس کے نیک اعمال ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا نا، یعنی نیک عمل کرو، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان تم سے گناہ کرواتا تھا، ہم نے اس کو بند کر دیا ہے۔ اب تم گناہ کرتے ہو تو جو اپنا نفس ہے اس کی شیطانگی سے کرتے ہو، اب شیطان تمہیں آ کر گناہوں میں نہیں برخلاتا۔ پھر دیکھنا چاہیے انسان کو کہ شیطان بند ہے، رحمت برس رہی ہے، پھر بھی میں گناہ میں ہوں، تو کیوں؟ پھر سمجھے کہ میرا جسم شیطان کا اتنا شاگرد بن چکا ہے کہ شیطان کے نہ ہونے کے باوجود بھی پھر گناہ میں لگا رہتا ہے۔
اپنی اصلاح کرنی چاہیے انسان کو۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ گناہ کرتے ہیں تو کیسے کیے جاتے ہیں؟ گناہ کیے جاتے ہیں تو اپنے نفس سے کرتا ہے جو شاگرد بن چکا ہے شیطان کا۔ اور شیطان جو نفس ہے یہ بھی عجیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے، جس طرح شیطان پڑھاتا ہے شاگردوں اس کے۔ اس واسطے کوئی نہیں جی تراویح سنتی ہے، اچھا جی سنت کو آپ سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ وہ سنت تو بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے۔ سنت موقع آئیں اور بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دین کا کوئی کام خواہ مستحب ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ بہت سے لوگوں کو شیطان ورغلا لیتا ہے، کہتے ہیں یہ تو سنت ہم تو فرض ادا کریں گے، فرض ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے سنت نہیں ادا کر سکتے تو فرض کہاں سے ادا کرو گے؟ وہ فرض تو ہم نے دیکھے ہیں جو سنت نہیں پڑھتے یا نفل نہیں پڑھتے تو فرض بھی آئیں بائیں شائیں کر کے پڑھتے ہیں، آئے گئے ہاتھ اٹھائے بھاگے دوڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ سنت پڑھو گے پہلے تیار ہو جاؤ گے، پھر فرض پڑھیں گے مزہ آئے گا، پھر فرض پڑھ لیے اس کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ یہ تیرے فرض تھے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، اور یا اللہ اس کی کمی بیشی اس سے پوری کر دیں۔ یہ بڑی چیزیں۔ اور جناب کہتے ہیں جو 8 پڑھ لیے تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے تم نے 8 پڑھی ہیں تو 12 رکعت جو سنت تھی وہ تو انہیں چھوڑ دیا ہے، تجھے اس کا نقصان نہیں سمجھ آتا؟ یہ نقصان کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اور بعض حضرات جاتے ہیں جی فلاں جگہ بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھتے 8 ہیں، وہ 12 کا نقصان کر رہے تھے، یہ کون پورا کرے گا؟ اچھی آواز ہے تو دوسری جگہ آواز اس طرح کی اچھی آپ کو نہیں معلوم، اور شیطان ادھر لے گیا اور کہہ رہا ہے کہ چاہے وہاں 8 پڑھ لے تو چلو 12 چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ نقصان کتنا تو نے اٹھا لیا۔ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ کچھ سوچے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، خرچ، جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، عقل سمن جہاں ضرورت ہے وہ خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ پر جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت ڈالے گا۔ نفل پڑھیں گے فرض کی توفیق دے گا، نفل صدقہ کریں گے تو زکوٰۃ فوراً خیال آئے گا میرے تو زکوٰۃ بھی بڑی رہتی تھی، وہ زکوٰۃ بھی دے گا۔ زکوٰۃ، فرض نماز، فرض حج یہ تو چھوٹیں گے نہیں، یہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا۔ چلو نفلی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن فائدہ تو ہوگا اس کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی نماز فرض میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کی سنت نفل دیکھو، اگر ہیں تو پھر اس سنت نفل سے اس کے فرض کو پورا کر دو۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے سونے کو پورا کرنے کے لیے چاندی اگر لگائی جائے تو چاندی تولے کے سونے تولے کو سونا تولا ہو تو چاندی تولا کام نہیں دے گی۔ چاندی تو اتنی ہوگی جس پر سونے کی 1 تولے کی قیمت بڑھے گی نا۔ تو اس وجہ سے بہت سے نفل اور بہت سی سنتیں چاہیے تاکہ فرض جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، جو نفلی زکوٰۃ جو نفلی صدقات کی ہیں اس سے زکوٰۃ پوری ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ 1 روپے کی جگہ 1 روپیہ نفل والا وہ ہو جائے گا، وہ بہت سا آئے گا اس میں۔ تو اس واسطے یہ عارضی مال، عارضی زندگی، عارضی چیزیں، عارضی صحت، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ دیکھو نا کچھ پنکھے چل رہے ہیں تو آرام سے آپ ٹھنڈ سے بیٹھے ہیں نا، اگر نہ چل رہے ہوتے تو آپ کو کتنی گرمی ہوگی، بڑے پریشان ہوتے۔ آخر پہلے خرچ کرنا پڑتا ہے تو نفع بھی ہمیں ہی ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہے، کوئی اور آئیں گے، جو آئے گا اس کو فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ جتنی ضروریات ہوتی رہتی ہیں انسان کو لگا رہنا چاہیے۔ اور جس کا کوئی پیسہ اللہ کے یہ مسجد جو بنا گئے ہیں وہ تو مر گئے، لیکن کوئی زندہ بھی ہے، زیادہ تر دنیا سے رخصت ہو گئے، ہاں تو وہ مسجد کو ترقی نہیں ہو رہی،
دوسرے آنے والے لوگ اس پر خرچ نہیں کر رہے، اس کو بڑھا نہیں رہے۔ ہم مر جائیں گے، کوئی اور خطیب آئے گا، کوئی اور منتظمین آئے گی، کچھ اور آئے گا، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نیچے نہیں جا سکتی۔ یہ مسجد جنت کا حصہ ہے، ہر مسجد جنت کا حصہ ہے۔ ایک کعبۃ اللہ کے ساتھ ملا کر سب مسجدوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور جو مسجد کے منتظمین اور نمازی ہیں وہ بھی نمازی جو ہیں وہ بھی ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ